نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت ملی، درخت کے پاس گئے، درخت سے روشنی آ رہی تھی، آپ سمجھے کہ یہ آگ ہے، جبکہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اور وہاں سے آپ سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہوئی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے۔ تو بات ہوئی اللہ سے، پھر اللہ نے آپ کو دو معجزے دیے، ایک عصا، جب آپ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا، اور دوسرا معجزہ ید بیضاء، یعنی سفید ہاتھ، جب آپ یہاں ڈالتے تھے سینے میں اور جب نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دو معجزے لے کر آپ فرعون کے پاس جائے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑا فاسق ہے، فاسق قوم میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ، میں نے تو وہاں ایک بندہ مارا ہے، قتل کیا ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، تو مجھے تو اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ پہلے ہی انہوں نے میٹنگ کی تھی جہاں سے آپ نکلے تھے، اسی ڈر سے، اسی خوف سے، اور مدین آ گئے تھے۔ تو اب دوبارہ حکم ہو رہا ہے، اب تو نبوت مل گئی۔ پہلے تو اللہ کے نبی تو تھے لیکن پوری نبوت ملی نہیں تھی، اب نبوت مل گئی، فرمایا کہ یہ لے کر اور فرعون کے پاس جاؤ۔ لیکن سورۃ طٰہٰ میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا لعلہ یتزکی، کہ بات نرمی سے کرنا۔ تو تبلیغ تب پر اثر ہوگی جب بات نرمی سے کی جائے، سختی سے جب بات کی جائے تو لوگ نہیں مانتے۔ لعلہ یتزکی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ قال رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو ایک بندہ میرے ہاتھ سے، حالانکہ ہوا غلطی سے ہے، آپ چھڑا رہے تھے، وہ بات نہیں مان رہا تھا، آپ نے اس کو ایک مکہ مارا، وہ مر گیا۔ تو فرمایا فاخاف ان یقتلون، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نہ قتل کر دیں، جبکہ وہ ارادہ کر چکے تھے اور آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہے ہارون جو کہ فصیح اللسان ہے، زبان ان کی زیادہ اچھی چلتی ہے، ان کی اچھی بولی ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، زیادہ اچھی بات کرتے ہیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْ مَعِيَ رِدْءً، ان کو آپ میرا معاون بنا کر بھیجیں، ان کو بھی میرے ساتھ۔ وَأَخِي ہارون، میرا جو بھائی ہے، ایک تو اہل زبان ہے، زبان بھی ان کی زیادہ فصیح ہے، اور میرا معاون بنا دے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، تاکہ وہ میری تصدیق بھی کرے، میں بات کروں تو وہ کہیں بھئی اللہ کے نبی۔ تو ہارون علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کس کی بھائی کی۔ تو انبیاء کی سنت ہے کہ بھائی کی بڑی اہمیت ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ ہاں جی، بھائی کو بھائی سمجھنا چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کس کے لیے کوشش کی؟ اپنے بھائی کے لیے، کہ ان کو بھی نبی بنا دیا جائے۔ ہمارے ہاں بھائی جو ہے اکثر وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو انبیاء کی سنت کیا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ لساناً فارسلہ معی رد ان یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ اور زبان میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان میں لکنت ہے۔ لکنت یعنی بات پوری کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ بچپن میں وہ جب فرعون اس کو گود میں اٹھاتے تھے تو وہ کبھی ناک میں انگلی ڈالتے، کبھی آنکھ میں ڈالتے، کبھی تھپڑ مار دیتے فرعون کو۔ تو فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، مجھے شک ہے۔ تو پھر فرعون کی بیوی آسیہ کہتی نہیں یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، بچے تو کرتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو بطور ٹیسٹ انہوں نے ایک پلیٹ میں ہیرے رکھے اور ایک میں کوئلے کے انگارے رکھے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے کہ اب کون سا اٹھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ہیرے کی طرف گیا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ادھر کر دی، انگارے کی طرف کر دی۔ تو آپ نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دی۔ اب تو وہ کچی زبان تھی، چھوٹی سی ننھی منی سی زبان تھی، تو لازمی بات ہے وہ جل گئی۔ جب جل گئی تو اس کا اثر پھر بولنے پہ ہوا، زبان میں لکنت آ گئی۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کریں، اس سے آپ کی لکنت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ اور دعا کیا ہے؟ وہ 16ویں سپارے میں آپ نے سنی ہے، بہترین دعا ہے۔ جن بچوں کے جو تقریر نہیں کر سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، یا بڑے ہوں چھوٹے ہوں، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ ویسے بھی بندہ پڑھے تو اس میں زبان کے لیے بہترین دعا ہے، علم کے لیے بھی، اس میں علم بھی زبان سے ہی آتا ہے نا، تو علم کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے بات کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے گھرا کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بھائی جو ہے یہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، ان کو میرا معاون بنا دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے، کیونکہ ان کے گھر میں پلے بڑے تھے، پھر بندہ بھی قتل ہو گیا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے۔ انی اخاف ان یکذبون۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا قال سنشد عضدک باخیک، میں آپ کے بھائی کو آپ کا معاون اور آپ کے ہاتھ کی مضبوطی بنا دیتا ہوں۔ قال سنشد عضدک باخیک، آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط بنا دیتا ہوں۔ ونجعل لکما سلطانا، اور تم دونوں کو غلبہ دے دیتا ہوں۔ ونجعل لکما سلطانا، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تمہیں میں غلبہ دے، غالب تم ہی رہو۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، 40 سال دونوں بھائی رہے، فرعون جیسا بدماش، لیکن وہ ٹچ نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ
کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یار حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ ہتھیار لے کے اور اسلحہ لے کے آپ کے پیرے کے لیے آ گئے. تو جب وہ پیرا دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ادھر سے اللہ پاک کی طرف سے آیت آ گئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا، آپ کی حفاظت کروں گا. اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا لوگوں سے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ہتھیار لے کے چلے جاؤ، میری حفاظت اللہ کریں گے، میری حفاظت اللہ کریں گے. تو یہاں بھی فرمایا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم دونوں کے لیے میں غلبہ بنا دوں گا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا، بِآیاتنا، اور یہ میری آیات ہیں جو نشانیاں دی تھی، انتما، یہ تم دونوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، انتما وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تم تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا، تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب رہیں گے. تو اللہ جس کو غلبہ دے دے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو. ہم جیسے مسلمانوں کو وہ اللہ کی حمایت نہیں ملتی، اللہ کی حفاظت نہیں ملتی. ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ بے دین ہے. ہر دوسرا بندہ دیندار بہت کم ہے. اور وہ معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ نمازیں تو سارے پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر جب تولیں گے تو کوئی بتائیں گے کہ یہ چیز کہ یہ تو اعلیٰ چیز ہے، تو جاپان سے آئی ہے. ہاں جی، کوئی چیز تو یہ جھوٹ اور یہ دھوکہ بازی یہ ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ آ جائے، نصرت آ جائے. اس طرح نہیں آئے گی، تب آئے گی جب ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. نمازوں سے کام نہیں بنے گا. اللہ کے جتنے نبی آئے انہوں نے صرف نمازیں نہیں پڑھوائیں کہ نمازیں پڑھو اور بس، حج کرو اور روزے رکھو اور باقی جو مرضی کرو، رشوت لو، دھوکہ دو، جھوٹ بولو. یہ تو کردار ہمارا، کہتے جی انگریز بڑے اچھے تھے، تو وہ کردار ان کا اچھا ہے نا، ان کا کردار اچھا، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے. تو اللہ پاک فرماتے کہ تمہیں کامیابی کب ملے گی؟ جب تم مسلمان، تم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. تو ہیں ہم مومن؟ ہر بندہ اپنا سوچے، ہر بندہ ٹھگی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے مسلمان. ناکامی ہماری ادھر ہے. ورنہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے اب بھی آ سکتے ہیں اور ہیں، اللہ کر سکتے ہیں، فرشتے آ سکتے ہیں. لیکن فرمائے فضائے بدر پیدا کر، بدر والے جیسے مسلمان بن جاؤ. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہماری اس مسلمانی میں بہت کمی ہے، بہت کمی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارا کردار اچھا کرے، معاملات اچھے ہوں، تب اللہ کی مدد آئے گی. تو فرمایا کہ ایک تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا دونوں بھائیوں کو، اور یہ میری نشانیاں لو اور آپ جاؤ تبلیغ کرو فرعون کے سامنے، آپ اور آپ کے ماننے والوں کی بھی حفاظت ہوگی. اور اللہ نے کر کے دکھائی. اتنا بڑا بادشاہ جو کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی خدا کہتا تھا، لیکن وہ ناکام ہوا اور اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والے کامیاب ہوئے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.